السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ یو آر آل فائن۔ اب ہم نے پڑھی تھی وہ آیت 11 والی جو ہم نے مذاق والی، آج بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ آیت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو منہ در منہ تانے دینے والا اور پیٹھ پیچھے برائی کرنے والا ہو۔ آئی تھنک یہ سورت ہمزہ جو آخری پانے میں ہے اس کی آیت ہے پہلی۔ اب یہاں پہ نا تباہی کا ورڈ یوز ہوا ہے کہ بالکل تباہی ہم کس کو کہتے ہیں، ہلاکت، بربادی، اور نہ جو عربی میں ورڈ یوز ہوا ہے اس کا جس کا مطلب تباہی ہے، اس کو نا جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ہے، اس کو بھی کہتے ہیں۔ اور ہر ایک کے لیے کہا ہے، ہر اس شخص کے لیے کہ جو منہ در منہ تانے دینے والا ہوتا ہے، کہ جو طنز پہ طنز کر ہوتا ہے، تانے دے رہا ہوتا ہے اگلے کو کسی بھی بات پہ، اور وہ پیٹھ پیچھے برائی کرنے والا ہے۔ اس میں ہر چیز آ سکتی ہے، غیبت بھی آ سکتی ہے کہ پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں، الزام بھی پیٹھ پیچھے لگ رہے ہوتے ہیں، اس طرح کی چیزوں میں ہم کر سکتے ہیں۔ اور ڈھونڈنے والا برائی کو، عیب کو ڈھونڈنے والا دوسرے لوگوں میں، یہ سارے مطلب ہم اس میں لکھ سکتے ہیں۔ تو اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عائشہ ان کے ساتھ ہی، تو کوئی آیا ان کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو جب وہ گیا تو حضرت عائشہ نے، میں مفہوم بتا رہی ہوں، تو حضرت عائشہ نے اپنے ہاتھ سے اشارے سے، کہیں حدیث میں ملتا ہے اور کہیں کہ انہوں نے اشارہ کیا کہ اس کا قد چھوٹا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ایسی بات کی ہے کہ اگر اس کو سمندر میں بھی، سمندر کے پانی میں ڈال دیا جائے نا تو اس کا ذائقہ بدل دیا جائے گا۔ تو اب اس یہ ہے کہ حضرت عائشہ نے ایسے کا ہاتھ سے نہیں پتہ تھا اس ٹائم تک، یہ احکامات نہیں ہوئے ہوں گے، تو اس لیے انہوں نے کہہ دیا کہ جی ہاتھ کے اشارے سے کہ قد چھوٹا ہے اس کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سے انہیں پھر ٹوکا، انہیں سمجھایا کہ نہیں ایسی بات نہیں کرتے، اگر یہ ہم پانی میں ڈال دیں نا دریا کے، سمندر کے، تو وہ کڑوا ہو جائے گا، بالکل وہ بدل جائے گا۔ اور کہیں یہ بھی حدیث میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کا تھا کہ ان کا قد چھوٹا تھا، تو حضرت عائشہ سے یہ سن کے کہ انہوں نے ان کے قد پہ کہا ہے کہ وہ چھوٹا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم نے ایسا کلمہ کہا ہے کہ اس کے سمندر کے پانی سے ملا دیا جائے نا تو اس پہ غالب آ جائے گا۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی شخص کی نقل اتاری، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کسی انسان کی نقل اتارنا پسند نہیں ہے، اگرچہ جتنی مرضی مال کیوں نہ مل جائے مجھے۔ تو یہ سنی ابن داؤد کی ہے، اس کے اندر حدیث ہے، ڈیفرنٹ ہے، اور جگہ پہ بھی آئی ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے اشارہ کیا تھا کہ اپنی زوجہ پہ کے بارے میں کہا تھا۔ تو یہ ہے کہ جب نہیں پتہ تھا، احکامات نہیں آئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اتنی بری بات ہے کہ ہم ایسے کہیں کسی کی ہائٹ پہ کسی کی نقل اتارے، مذاق کریں، کہ اگر اس کو یہ ایک چھوٹا سا کلمہ، ایک بات، اور اتنا بڑا جی سمندر، اور اس کے پانی میں ملا جائے اتنا اس کا ذائقہ بدل جائے گا، مطلب یہ اتنی اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ بات ہے جو ہم آرام سے ہر روز کرتے۔ دیکھیں ہمیں بھی پتہ لگا نا تو ہم نے بھی رکنے، جیسے پچھلے دور کے صحابات تھے، صحابیات تھیں، وہ بھی اسلام دار تھے نا، نئی نئی اللہ تعالیٰ کے احکامات تھے، جیسے اب انہوں نے ایسی بات کی، لیکن جیسے احکامات تھے اس کے بعد ہمیں حدیث نہیں ملے گی کہ حضرت عائشہ نے ایسا کچھ کیا ہوگا، کسی اور صحابہ نے کیا ہوگا، کیونکہ انہیں جب تک علم نہیں ہوتا تھا تب غلطی ہو جاتی تھی، لیکن جیسے ہوتی تھی وہ توبہ، اور اس کے بعد وہ کام نہیں کرتے تھے۔ اور ہمیں تو بچپن سے پتہ ہے ان چیزوں کا، ہمارے پاس تو سارا علم ہے، ایسا تو نہیں آ رہا ہمارے پاس، تو ہم نے بھی تو یہی دیکھنا ہے نا کہ اب حدیث سے یہ چیزیں ہمارے پاس ہے تو ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے، کہ جب کہا گیا کہ ایسی بات نہیں کرنی، اگر اس کو سمندر میں ڈال دیا گیا تو نا وہ بھی کڑوا ہو جائے گا۔ اور آپ سے نے جیسے کہا تھا کہ جو سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم میں لے کے جائے گی نا کثرت سے، وہ ان کی زبان ہوگی، اور یہ بھی میں نے شروع میں بتایا تھا کہ اپنی زبان کی اور اپنی پرائیویٹ پارٹس کی مجھے ضمانت دے دے گا تو میں اس کو جنت کی ضمانت دے دوں گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، کس نے کیا، اے اللہ کے رسول، مسلمانوں میں سب سے افضل کون ہے؟ تو آپ نے کہا جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ مجھے لگتا ہے ہاتھ سے زیادہ زبان خطرناک ہوتی ہے، ہاتھ سے آپ تھپڑ مار دیں گے، کسی کو قتل کر دیں گے، وہ کام ہو جاتا ہے، لیکن زبان کی جو باتیں اور جو طنز ہوتے ہیں نا، اتنی تلخی کر دیتے ہیں دل میں کہ آپ ایک لمحے کے لیے نا کسی کے دل، مطلب محبت ہے چلتی آ رہی ہے، کچھ لمحے لگیں گے کسی سے لڑائی، کسی سے وہ ایسے ورڈز منہ سے نکالے گا کہ ایک دم وہ محبت، وہ جذبہ، وہ سب ختم ہو جائے گا، وہ پھر الفاظ ہی گھومتے رہیں گے ذہن میں، کس نے ایسے کہا تھا، اور اس طرح کے ورڈز کہتے ہیں، اتنے ہارش ورڈز یوز کیے تھے، اور طنز تانے دینے والے بھی کتنی ہیں، کسی سے کوئی غلطی ہو جائے ہم نے کبھی نہیں معاف کرنا ہوتا، ہم نے اس کو پورے محلے میں، پوری جگہ جگہ بتانا ہوتا ہے، جا کے محفل میں بیٹھ کے اس پہ طنز کرنا ہوتا ہے کہ اس نے ایسی کیا تھا، ایک غلطی کسی سے ہو جائے
اتنا ہم بتاتے ہیں اس کو، اتنا کرتے ہیں، تانے دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ غلطی کر دی. ہمیں دل بڑا کرنا ہے، ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں اس امید سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کریں گے. تو ہم نے بھی لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنا سیکھا، ان کے پیچھے برائی نہیں کرنی، تانے دینے والا نہیں بننا، یہ فخر نہیں کرنا کہ میں منہ پہ ہر بات کر لیتی ہوں، مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے اور میں نہیں ڈرتی. نہیں، آپ نے ڈرنا ہے، کسی کے منہ پہ بھی ہم نے ایسی بات نہیں کرنی. اور کسی کا جیسے کسی کو پتہ ہے نا کوئی پڑھائی میں کمزور ہے، اس کے نمبر اچھی نہیں ہے، اب آپ کو پتہ لگ گیا کہ کسی کزن کی فار ایگزامپل مارکس نہیں اچھے نہیں آئے، ایف ایس سی میں لائی، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس چیز کے لیے اپسیٹ بھی ہے، لیکن آپ پھر کسی گیدرنگ میں بیٹھ کے اپنی فیملی کے اس سے پوچھیں تمہارے مارکس کتنے ہیں، ہاں تمہیں محنت کرنی چاہیے تھی. آپ کو کیا پتہ ہے کسی کا مائنڈ ایک طرح نہیں ہوتا پڑھائی میں، اس نے محنت کی، ایفرٹ کیا بہت زیادہ، پھر اتنے نمبر اس کی آئے ہیں اور آپ پھر اس کو اسی بات پہ دل توڑیے، پھر آپ بار بار اسی بات کو کریے. آپ کو پتہ لگ جاتا ہے شکل سے کہ کسی کے اچھی نہیں لگی بات، لیکن آپ بار بار وہی بات کریں ہیں، تو یہ آپ اس کو دل توڑیں نا. کیوں آپ کریں؟ جس سے کسی کی شادی نہیں ہوئی، کچھ ایج ہو گئی، وہ پڑھائی سے فری ہو گئی ہے، اور اب فیملی والے آ کے پوچھیں، کچھ پوچھیں کزنیں کہ شادی کب کرنی ہے، کب کرنی ہے. شادی، مال، اولاد، یہ سب نا رزق ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور تب بھی ہمیں ملنا ہے، اس سے پہلے یا دیش سے نہیں ملنا ہوتا ہمیں. اور یہ پوچھنا دیکھیں یہ تو اپنے اختیار میں نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ پہلے اس چیز سے ٹراما سے گزری ہو، لوگ پوچھ رہے ہیں ان سے، اور پھر آپ ایک اضافہ ہو جائیں جا کے کہیں کہ کب ہو رہی ہے شادی، کب، جیسے کسی کی شادی ہو گئی بچے نہیں ہو رہے، کب ہو رہے ہیں بچے. تو یہ کوشچنز نہیں پوچھنی چاہیے، پے کتنی ہے، کیسے چل رہا ہے، یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے. پہلے ہو سکتا ہے وہ بندہ ان چیزوں سے اپسیٹ ہو، کچھ ہو، اور آپ پھر جا کے دوبارہ ان چیزوں کا تذکرہ کریں کہ کب ہوگا اس طرح کا، اور کب خوشخبری سنا رہے ہیں، اور کب آپ کے جی پیمنٹ زیادہ ہو رہی ہے، انکریز ہو رہی ہے اماؤنٹ. تو یہ چیزیں ہم نے نہیں پوچھنی. یہی تو میں نے کہا نا، دعا کریں کہ بے نیاز کر دیں اللہ تعالیٰ میں، لوگوں کے مال، لوگوں کے برائیوں سے، لوگوں کے رویوں سے، ہر چیز سے. کہ کوئی اگر برا بیہیو کر بھی رہا ہے نا آپ کے ساتھ روکنے کے بعد بھی، تو اس سے بے نیاز وہ آپ کو افیکٹ نہ کرے. کسی کو بہت نعمتیں ملی ہیں تو وہ آپ کو افیکٹ نہ کریں، آپ حسد نہ کرنے لگیں. تو یہ اس لیے میں نے کہا نا یہ دعا کرنی چاہیے. قرآن پاک کی ایک آیت ہے کہ انسان کوئی بات زبان سے نکالتا ہے مگر اس کے پاس لکھنے کو ایک نگہباں تیار بیٹھا ہے. جسے میں نے کہا نا، ہم کہتے ہیں نا میں نے منہ پہ بات کیا ہے، مجھے تو نہیں کوئی ڈر، میں نے کوئی غلط کیا ہے، تو جیسے آپ نے وہ فخر سے نکالی نا منہ سے ایک بات، تو فرشتوں نے لکھ لی ہے. پھر ہم کیا کریں گے قیامت والے دن جا کے اللہ تعالیٰ سے کیا کہیں گے کہ یہ تو اس میں عادت تھی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں کیا مسئلہ تھا. ویسے کبھی سوچنا چاہیے نا ہمیں کیا مسئلہ ہوتا ہے کسی کے ذات سے، کسی کی پرسنالٹی، کسی کے بولنے سے ہم کیوں چڑتے. بس ہم یہ سوچ لیں کہ اچھا ٹھیک ہے سیٹ ہو جائے گا. اگر ہمارے بہت قریبی ہیں تو جس میں نے کہا نا ورڈس کو اچھا سلیکٹ کر کے نا ان کی اصلاح کر سکتے ہیں اکیلے میں بیٹھ کے. لیکن ایسے ورڈز ہوں جس میں وہ ڈی گریڈ نہ فیل کریں اپنے آپ کو، یہ نہ کریں کہ ہم اپنے کچھ سمجھ رہے ہیں اگلے کو ڈی گریڈ کرنے ہیں. اور ہر فیملی میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح ضرور کرتے ہیں. تو آپ نے نہیں بننا ان میں سے کبھی بھی، اور روک سکتے ہیں تو ضرور روکیں، کیونکہ برائی کو روکنے کا کہا گیا ہے اور نیکی کرنے کا حکم دینے کا کہا گیا ہمیں. ورنہ آپ نے اس بندے کا، آپ دیکھیں نا کسی کا فیملی میں کسی چھوٹے کا کوئی ایسے مذاق کریں اور آپ کو شکل سے لگے اس کو برا لگے، آپ اس کے بعد جائیں اس کو کنسول کریں، اس سے کہیں کہ نہیں ان باتوں کو فیل نہ کرو، تم بھی اچھا لگ رہا ہے، تم بھی ٹھیک ہے، تم اس طرح کر لو. اگر وہ غلط کام کرے تو اس کو تھوڑا سا گائیڈ کر دیں کہ نہیں اس طرح نہیں، اس طرح کر لو. قرآن تو کئی جگہ کہا کہ لوگوں سے اچھی بات کرو، ادب و احترام سے بات کرو، بڑوں کے ساتھ ادب و احترام سے بات کرو، چھوٹوں کے ساتھ بھی ڈیلنگ اچھی کرنی چاہیے، کیونکہ وہ ہم سے سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کیا کریں. اور بیہودہ باتیں نہ کرو، ان سے بچو. یہ اسلام نے کہا ہے کہ جو فضول باتیں اور ہنسی مذاق اور یہ میمز اور اس طرح کی چیزیں بنی ہوتی ہیں، لوگوں کو ٹرول کیا جاتا ہے، ٹرولنگ کی جاتی ہے سوشل میڈیا پہ، نارمل چیزیں کمنٹس کھول دیں تو صحیح ایک دوسرے کو کیا ہوا ہے. اور جھوٹ سے بچو، اور سیدھی بات کرنے کا کہا گیا کہ سچی بات کرو. یہ جھوٹ اور اتنی باتوں کو گھما پھرا کے نہیں، صحیح بات کرو اچھی، لیکن اتنا بھی اسٹریٹ فارورڈ نہیں بن جانا. اسلام نے کہا سیدھی بات کرو، اس سے مراد ہے جھوٹ نہ بولو، غلط بیانی نہ کرو. اب اس کو ہم اس میں نہیں لے سکتے کہ جی سچ بات کرنے کا مطلب ہے پھر جو بھی دل میں آ رہا ہے ہم نے وہ بول دینا ہے. نہیں، ایسے ہی نہیں کرنا، اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے. ایسے اپنی زبان کو بنائیں کہ لوگ بات کرنے وہ جب بیٹھے نا ہمارے ساتھ تو وہ بالکل پرسکون ہو کہ اس انسان نے تو مجھے ایسی باتیں کرنی ہے کہ جس سے میں ریلیکس ہو جاؤں گی، مجھے سکون ملے گا. یہ میرا مذاق. کوئی ہوتے ہیں ایسے لوگ جن کے ساتھ آپ بالکل ریلیکس، تمہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہماری کمیوں پہ کبھی بات نہیں کریں گے، ہمیں کبھی ڈیگریڈ نہیں کریں گے، ان کو ہمارے اس چیزوں سے مسئلہ نہیں ہے. ہم نے وہ اس سے بھی بہترین انسان بننا ہے انشاءاللہ.